بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا اور خلوت گاہی سلطانی میں ایک مرد کلندر کی حالت جمال کے رنگ بکھر گئے تو احمد سالار نے والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، سومنات کے حوالے سے اہل ہند کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ والی غزنی نے لغمان کے صنم خانے میں جن بتوں کو توڑا ہے، سومنات ان سے ناراض تھا، اس لیے وہ پتھر کے مجسمے ضرب سلطانی سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اگر سومنات ان بتوں سے خفا نہ ہوتا تو سلطان محمود کی کیا مجال تھی کہ وہ ادھر کا رخ کرتا۔ احمد سالار کی زبانی یہ عجیب انکشاف سن کر والی غزنی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ سومنات کے پجاری برہمنوں سے لے کر گجرات کے عام باشندے تک بآواز بلند یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر والی غزنی نے سومنات کے پسندیدہ بتوں اور ہندو حکمرانوں کو بری نگاہ سے دیکھا تو پتھر کا یہ قد آور مجسمہ چشم زدن میں سلطان کو ہلاک کر ڈالے گا۔ احمد سالار کا خیال تھا کہ حنوط کی یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر محمود کے غضب کی آگ پوری شدت کے ساتھ بھڑک جائے گی، مگر وہ اس وقت حیران رہ گیا جب والی غزنی کے ہونٹوں پر ایک عجیب سا تبسم ابھر آیا تھا۔ بے جان پتھر کا یہ ٹکڑا اپنے پرستاروں سے میرے بارے میں اور کیا کیا کہتا ہے؟ سلطان نے بڑے شگفتہ لہجے میں احمد سالار سے پوچھا۔ سومنات نے اپنے کئی پجاری برہمنوں کو حالت خواب میں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر سلطان محمود نے دوبارہ ہندوستان پر حملہ کیا تو ایک عبرتناک شکست کے بعد احمد سالار اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکا، یکایک اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ کہہ ڈالو میرے عزیز، سب کچھ کہہ ڈالو، تم کیوں گھبراتے ہو؟ محمود کے ہونٹوں پر بکھری ہوئی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ خاکم بدہن، گجرات کے برہمن کہتے ہیں کہ عبرتناک شکست کے بعد سلطان اس حالت میں مارے جائیں گے کہ ان کی پشت میدان جنگ کی طرف ہوگی۔ احمد سالار کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ حیات و موت اور فتح و شکست اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب محمود بہت زیادہ سنجیدہ نظر آنے لگا تھا۔ سومنات کی طرف سے دی جانے والی اس خوشخبری کے ساتھ ہندوستان کے بہت سے نجومی بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سلطان دیوتاؤں کی اس مقدس سرزمین پر آئندہ پھر کبھی حملہ آور ہوئے تو وہ ان کی زندگی کی آخری یلغار ہوگی۔ احمد سالار نے توہم پرستوں کی ایک اور پیشنگوئی کا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ والی غزنی خاموش تھا، مگر اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ سلطان ذیشان، مجھے یاد آیا، احمد سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، گجرات میں سومنات کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ پتھر کا وہ طویل و عریض مجسمہ راجہ جے پال، راجہ آنند پال اور راجہ بجے راؤ سے بھی ناراض تھا۔ اسی وجہ سے راجہ جے پال اور راجہ بجے راؤ نے نہ صرف شکست کھائی بلکہ ذلت آمیز موت سے بھی دوچار ہوئے۔ اب راجہ آنند پال کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا ہے اور اس نے بڑی عاجزی کے ساتھ سومنات کی عظمتوں کے آگے اپنا سر جھکا دیا ہے، اس لیے آنند پال کی حکومت زوال کے تمام تر خطرات سے محفوظ ہو گئی ہے اور سومنات کے آشیرواد کے باعث اسے آئندہ کوئی مسلمان حکمران شکست و رسوائی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ والی غزنی کے ہونٹوں پر مہر سکوت برقرار تھی اور وہ بہت غور سے احمد سالار کی باتیں سن رہا تھا۔ سلطان ذی وقار، میں ہندوستان کے جس شہر سے بھی گزرا ہوں وہاں والی غزنی کی ہلاکت و بربادی کے لیے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ احمد سالار نے ایک اور انکشاف کرتے ہوئے کہا، دیوتاؤں کے تمام پرستار اپنے اپنے علاقوں کے مندروں میں جمع ہوتے ہیں اور پھر کسی بڑے پروہت یا پنڈت کی نگرانی میں ناقابل فہم منتر پڑھے جاتے ہیں۔ پھر بہت دیر تک یہ خصوصی پرارتھنا کی جاتی ہے کہ سارے دیوتا مل کر سلطان محمود کو ہلاک کر ڈالیں۔ یہ خصوصی پرارتھنا ایک طویل عرصے سے کی جا رہی ہے اور اب اپنی دعاؤں کا اثر دیکھنے کے لیے پتھر کے پجاری والی غزنی کی مرگ ناگہاں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سلطان محمود کے ہونٹوں پر وہی استہزائیہ مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ بڑے بے نیازانہ انداز میں لب کشا ہوا۔ اپنے شیخ کی وجہ سے سومنات پر لشکر کشی تو پہلے ہی میرے لیے فرض کا درجہ اختیار کر گئی تھی، مگر اب تمہاری زبانی معلوم ہوا کہ مجھ پر بت پرستوں کا بھی کوئی قرض نکل آیا ہے، اور یہ قرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں سومنات کی دی ہوئی بشارت، برہمنوں کے پڑھے جانے والے منتر اور اپنی ہلاکت کے بارے میں کی جانے والی نجومیوں کی پیشن گوئی انہیں کے منہ پر الٹ ماروں۔ اس ذات بے نیاز کی قسم
جس نے اس بندے عاجز محمود کے خالی دامن کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے لبریز کر دیا ہے۔ میں اپنی جان پر بت پرستوں کا کوئی قرض باقی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے کہتے سلطان غزنی کے چہرے پر آتش جلال بڑک اٹھی تھی۔ پھر اس نے اپنی نشست کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے چہرے کا رخ ارض پنجاب کی طرف کر دیا اور با آواز بلند پکار کے کہا، اے پتھر کے حقیر ٹکڑے سومنات، اور اے ہندوستان کی زمین پر بسنے والے توہم پرستو، میرا انتظار کرو، میں پابا رکاب ہوں اور بس آیا ہی چاہتا ہوں۔ کچھ دن اور، ہاں بس کچھ دن اور، پھر میرے اور تمہارے درمیان کوئی حساب باقی نہ رہے گا۔ پھر جب والی غزنی کی جذباتی کشیدگی کسی قدر کم ہوئی تو احمد سالار نے گجرات کی سنگ دلانہ سیاست پر وحشیانہ نظام حکومت کا ایک اور گوشہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا، شاید سلطان محترم اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ گجرات کے علاقے میں بھی سینکڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس انکشاف پر والی غزنی چونک اٹھا، کیا ارض گجرات کے سینے پر بھی میرے کلمہ گو بھائیوں کے قدم پڑ چکے ہیں؟ سلطان محمود کے لہجے سے حیرت و استعجاب کے ساتھ دلی مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ مسلمان تو پہلی صدی ہی سے بغرض تجارت ایران، ہند، سندھ، لنکا اور چین کے ساحلوں تک آتے جاتے تھے۔ احمد سالار نے گجرات میں مسلمانوں کے داخلے کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، پھر ہندو راجہ دل رائے کے دور حکومت میں بہت سے مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یہ بت پرست حکمران فطرتاً رحم دل تھا، اس لیے ہندو رعایا کے ساتھ مسلمان بھی راحت و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ مگر جب راجہ دل رائے کا انتقال ہوا اور راجہ کھیم راج چاوڑا برسر اقتدار آیا تو اہل اسلام پر آہستہ آہستہ گجرات کی زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ کھیم راج چاوڑا انتہائی متصب اور شفاق حکمران تھا۔ اس نے آداب سفارت کو نظر انداز کرتے ہوئے عربوں کے اس جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا جو لنکا کے ہاتھی اور بہترین عربی گھوڑے لے کر سومنات آیا تھا۔ کھیم راج چاوڑا بڑی بے حیائی کے ساتھ ان سمندری لٹیروں کی بھی پشت پناہی کرتا تھا جو عرب اور دیگر ممالک کے تاجرانہ جہازوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر مندر آ کر مقدس پجاری بن جاتے تھے۔ چاوڑا کے بعد گجرات کا ہر فرمان رواں اپنے پیشرو حاکم کی تقلید میں مسلمانوں کو آزار پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ موجودہ حکمران راجہ بھیم دیو کے دور حکومت میں اسلام کے نام لیواؤں کی زندگی ایک دردناک عذاب بن کر رہ گئی۔ سلطان ذی حشم، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ احمد سالار کے لہجے میں دل کا درد جھلک رہا تھا، ان کے غم زیادہ ہیں اور میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ کا سرمایہ بہت کم۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب ستمگروں کے تیشے نمودار ہوں اور جبر و تشدد کی مٹی سے ان کی قبروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے آنسو احمد سالار کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ایک بار پھر خلوت سلطانی کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ اللہ! یک یک نظام شاہ نے آہ سرد کھینچی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مگر درمیان میں سنگ سرخ کی دیواریں حائل تھی۔ مرد قلندر نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان محمود نے گھبرا کر نظام شاہ سے معذرت خوانا انداز میں کہا، شیخ، اللہ گواہ ہے کہ میں آج تک اس کربناک حقیقت سے بے خبر تھا۔ تیرے علم اور بے خبری سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمود۔ نظام شاہ نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور اس طرح والی غزنی کی طرف دیکھا جیسے مرد قلندر کا آخری وقت آ پہنچا ہو اور ایک روشن ضمیر کی آنکھوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہوں۔ میں تو اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں کہ وہی اس ہجوم بے کساں کی خبر گیری کرنے والا ہے، بے شک اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ محمود نے اداس لہجے میں کہا، پھر بھی میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں ان کشتگان جور و جفا کو نئی زندگی دے سکوں اور اہل ستم کو یہ تنبیہ کر سکوں کہ ارض گجرات پر بسنے والے مسلمان لاوارث نہیں ہیں۔ ان کے چارہ ساز و غمگسار عرب میں بھی رہتے ہیں اور عجم بھی ان کے ہم دموں سے آباد ہے، اور جب تک یہ سارے کلمہ گو زندہ ہیں اس وقت تک ان کا کوئی دینی بھائی آسمان کی چھت کے نیچے بے امان اور بے صاحبہ نہیں ہے۔ یک یک محمود کے لہجے کی اداسی قہر و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ بھی دعا کیجیے کہ میں راجہ بھیم دیو پر قابو پا جاؤں اور اسے اپنی عدالت میں طلب کر کے پوچھوں کہ تو اس دن سے نہیں ڈرتا تھا کہ جب ہو پڑے گی ہونے والی، اور پھر ظالموں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ کاش یوں ہو جائے کہ میں راجہ بھیم دیو کو مسلمانان گجرات کے قدموں پر جھکا دوں، پھر وہ ستمگر ان سے زندگی ایک بھیک مانگے، پھر میں اس کا منہ کالا کر کے
اسی کے گلی کوچوں میں پھراؤں اور آخر میں اس کی چتا کو آگ لگا دوں، اور پھر گجرات کا ایک ایک گوشہ میرے نقیبوں کی آوازوں سے گونج رہا ہو کہ اہل اسلام پر ستم ڈالنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تیری دستگیری کرے گا فرزند، نظام شاہ نے گلوگیر آواز میں کہا۔ اگر تو مظلوموں کی داد رسی کے لیے سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دے گا تو وہ قدر مطلق تیری خاطر ان ناقابل عبور آبی راستوں کو بھی پایاب کر دے گا۔ بس تیرے سینے میں جذبہ صادق لو دیتا رہے۔ ایک بھیم دیو کیا، نہ جانے کتنے بھیم دیو تیرے قدم بوسی کے لیے ترس رہے ہیں۔ میرے بیٹے، اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل تو دیکھ، ہزاروں سومناتھ تیرے آگے سرنگو ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ کاش تو اس راز کو سمجھ سکے کہ بت گری بظاہر کتنی بھی سود مند ہو مگر اس کا انجام ہلاکت خیز ہے، اور اہل دنیا کو کاروبار بت شکنی میں کتنا بھی زیاں نظر آئے لیکن اس کا انجام صرف عافیت ہے، سلامتی ہے اور نجات ہے۔ محمود کا چہرہ جوش جذبات سے دمکنے لگا۔ نظام شاہ نے ایک بار پھر اسے بڑی فتح کی بشارت دی تھی۔ آخر اہل ہند سومناتھ پر اتنے فریفتہ کیوں ہیں؟ اچانک محمود نے احمد سالار سے پوچھا۔ جس ملک میں قدم قدم پر بے شمار پتھر کے مجسمے نصب ہوں، وہاں سومناتھ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے، جبکہ وہ ان کا دیوتا بھی نہیں، بھگوان کا اوتار بھی نہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تمام بت ٹوٹ جانے کے بعد بھی سومناتھ محفوظ رہا۔ احمد سالار نے والی غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگرچہ سومناتھ کے پجاری اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کی حدود سے باہر لائے تھے اور پھر بحری جہاز کے ذریعے اس پتھر کے مجسمے کو ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا، لیکن توہم پرست ہندو اس واقعے کو سومناتھ کی بے پناہ قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سومناتھ اپنی لازوال طاقت کے ذریعے ہی اہل اسلام کی ضربات سے محفوظ رہا، ورنہ اگر وہ کوئی عام بت ہوتا تو دوسرے بتوں کی مانند خود بھی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا۔ پھر بت پرستوں کی اسی اندھی عقیدت اور شدید گمراہی نے انہیں سومناتھ کی عظمتوں کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ احمد سالار بڑی وضاحت کے ساتھ سومناتھ سے وابستہ تاریخ بیان کر رہا تھا۔ سلطان عالی قدر، میں خود بھی کئی ماہ تک اس مندر میں رہ چکا ہوں اور بارہا میری متجسس نظریں سومناتھ کے خد و خال کا مشاہدہ کر چکی ہیں۔ بے شک وہ قیمتی زر و جواہر سے آراستہ ہے، لیکن پھر بھی سومناتھ ایک عام بت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی ظاہری ساخت دوسرے ہزاروں مجسموں کی طرح ہے، مگر گجرات کے برہمنوں نے اپنے کاروبار حرص و ہوس کو زندہ رکھنے کے لیے سومناتھ کو انسانی عقیدت و پرستش کی محراب میں سب سے اونچی جگہ پر سجا دیا ہے، اور اس طرح پتھر کا وہ ٹکڑا بے شمار بتوں کے ہجوم میں عظیم تر قرار پایا ہے۔ یہ کہہ کر احمد سالار چند ساعتوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر سومناتھ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب تجربہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جب میں پجاری کی حیثیت سے مندر میں داخل ہوا اور میری نظر سومناتھ پر پڑی تو میں نے بڑے پجاری سے کہا، آخر اس مورتی میں ایسی کون سی بات ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ میں اپنی ظاہری عمل سے اپنے آپ کو ہر قدم پر ایک کٹر ہندو ثابت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی حالت اضطرار میں زبان لڑکھڑا گئی اور میں اپنے عقیدے پر مصلحت کی نقاب نہ ڈال سکا۔ مندر کا بڑا پجاری میری بات سن کر چونک اٹھا اور اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے آن کی آن میں چھوٹے پجاریوں کی فوج کو جمع کر لیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے سومناتھ کے نام لیواؤ، اس نوارت کی بات غور سے سنو کہ یہ تمہارے دیوتا کے بارے میں کیسی عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے۔ چھوٹے پجاری، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر بیک وقت کئی پجاری کسی بھیڑیے کی طرح غرائے، آخر تو کیسا ہندو ہے کہ سومناتھ کی عظمت و تقدس سے انحراف کر رہا ہے؟ کیوں نہ تیری ناپاک زبان کاٹ دی جائے کہ یہی تیرے گناہ کی سزا ہے۔ میری ایک جذباتی غلطی کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی اس پر قابو پا لیا۔ اے سومناتھ کے مہان پجاری، میں ایک نووارد ہندو ہوں، اس لیے اس دیوتا کو نہیں پہچان سکا۔ میں نے مصلحتاً خوشامدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سومناتھ کے قدآ اور مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا خبر کہ اس دیوتا میں کیسی کشش ہے اور کیسی وارفتگی کے ساتھ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سومناتھ کے پجاریوں کی فوج پر نظر ڈالی۔ میری عقیدت کا حال سن کر ان کی پیشانیوں پر
ابھرنے والی شکنیں مٹ گئی تھیں، آنکھوں میں بڑک اٹھنے والی آگ بجھ گئی تھی اور کشیدہ چہروں پر نرمی آ گئی تھی۔ میں نے پجاریوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے نئے انداز سے جھوٹ بولا، مجھے بتاؤ کہ سومناتھ اتنا محترم کیوں ہے؟ میرے سامنے اس کی عظمتوں کا حال بیان کرو تاکہ میں پورے علم و آگاہی کے ساتھ اس کی پوجا کر سکوں۔ تمام پجاریوں نے میری اس بات کو پسند کیا اور بیک زبان کہنے لگے، آج کی رات تو اسی مندر میں قیام کر، پھر صبح ہوتے ہی تجھ پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ سومناتھ اس قدر محترم کیوں ہے۔ میری دلی مراد بھر آئی اور میں ایک رات کے لیے اسی مندر میں ٹھہر گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہزاروں عورتیں اور مرد سومناتھ کی پوجا کرنے کے لیے مندر میں جمع ہوئے۔ وہ سب کے سب چیخ چیخ کر سومناتھ سے اپنے دلوں کا حال بیان کر رہے تھے۔ پھر بہت دیر بعد بڑا پجاری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اندھے پرستاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نروان کی تلاش میں بھٹکنے والی بے چین آتماؤں اور اے سمے کے مارے بدنصیب لوگوں، سومناتھ نے تمہاری پوجا سویکار کر لی اور اب وہ اپنی اپاردھیا کا پردرشن کرنے کے لیے تمہیں اپنا آشیرواد دے گا۔ بڑے پجاری کا اعلان سن کر میں سنبھل گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر سومناتھ کے بت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر واقعتاً ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا اور میری کھلی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ یکایک سومناتھ کے دائیں ہاتھ کو حرکت ہوئی اور پھر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ تمام پوجا کرنے والوں کی سانسیں رک سی گئی تھی اور میں خود بھی شدید حیرت میں مبتلا رہ گیا تھا۔ پھر سومناتھ کا اوپر اٹھتا ہوا ہاتھ سر کی بلندی تک جا کر رک گیا۔ سومناتھ کا آشیرواد پا کر اندھے پرستاروں کا ہجوم شدت جذبات سے رونے لگا اور پھر سادہ دل لوگوں کی بھیڑ سومناتھ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جے جے کار کرنے لگی۔ سومناتھ ہی پرستش کے لائق ہے اور سومناتھ ہی لازوال ہے اور سومناتھ ہی عظیم تر ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ایک منظر کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر تک سجدے کی حالت میں سومناتھ کی تعریفیں کرنے کے بعد تمام پرستار اپنی اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور ناقابل یقین منظر میری آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ سومناتھ کا اٹھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ہندوستان کے کئی مندروں میں جا چکا تھا، مگر میری نظروں نے ایک پتھر کے مجسمے کی یہ کرشمہ سازی نہیں دیکھی تھی۔ پھر جب سومناتھ کے تمام پرستار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مندر کے پجاریوں نے مجھے گھیر لیا اور بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگے، تو نے دیکھا سومناتھ کی قدرت بے پناہ کا مظاہرہ؟ پورے ہندوستان میں ہے ایسا کوئی دوسرا بت؟ سومناتھ کی قسم، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ شدت جذبات میں پجاری دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ پھر جب ان کی عقیدتوں کا سیلاب تھم گیا تو مجھ سے تحکم آمیز لہجے میں کہنے لگے، جب دنیا میں سومناتھ جیسا کوئی دوسرا نہیں تو پھر تو بھی اس کی عظمتوں کے آگے جھک جا اور اس کے تقدس کو بے اختیار سجدہ کر لے۔ پجاریوں کا مطالبہ سن کر میں شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اگرچہ سومناتھ کو سجدہ کر لیتا تو میری وحدانیت پرستی کا عقیدہ داغدار ہو جاتا، اور اگر برہمن پجاریوں کی بات نہ مانتا تو وہ میری طرف سے مشکوک ہو جاتے اور جان کے خطرے کے ساتھ ساتھ میرا منصوبہ بھی نامکمل رہ جاتا۔ مجبوراً میں نے ایک راہ نکالی اور پجاریوں کو مطمئن کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سومناتھ کی اس ہاتھ کو بوسہ دینے لگا جو کچھ دیر پہلے فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس طرح تمام پجاری میری طرف سے مطمئن ہو گئے اور مجھے مستقل طور پر مندر میں قیام کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب میں برہمن پجاریوں کے رازدار حلقے میں شامل ہو گیا اور مندر کا انتظامیہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا۔ دراصل مجھے اسی دن کا انتظار تھا کہ مندر کے پجاری میری طرف سے غافل ہو جائیں اور میں سومناتھ کے حرکت کرنے والے ہاتھ کا راز جان سکوں۔ میں پتھر کے مجسمے کی پراسرار جنبش کو دیکھ کر کچھ دن تک حیرت زدہ ضرور رہا، مگر یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ ایک بے جان بت ارادی طور پر اپنے جسم کے ایک حصے کو حرکت دے سکتا ہے۔ آخر میرا یہی تجسس اور اضطراب مجھے ایک خوفناک راستے پر لے گیا۔ ایک دن گجرات میں دیوالی کا تہوار تھا۔ تمام اہل شہر چراغاں میں مصروف تھے اور اپنے مذہب کے نام پر کیف و نشاط حاصل کرنے کے لیے جی بھر کے شراب پی رہے تھے اور اسی مدہوشی کے عالم میں جوا کھیل رہے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس مخصوص رات میں اگر کسی شخص کو کسی بھی کاروبار میں کوئی منافع حاصل ہو جائے
تو پھر وہ شخص زندگی بھر ہر شعبے میں نفع حاصل کرتا رہتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت اس رات جوا کھیل کر اپنی قسمت آزماتی ہے۔ شراب نوشی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ تمام عمر کیف و سرور سے لبریز زندگی بسر کریں۔ دیوالی کی اس مخصوص رات میں سومناتھ کے پجاریوں نے بھی کثیر مقدار میں بنگ اور شراب پی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب اپنے اپنے کمروں کے فرش پر بے سدھ پڑے تھے۔ میں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مندر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر سے آنے والا کوئی پرستار میرے کام میں خلل نہ ڈال سکے۔ میں اس رات سومناتھ کے ہاتھ کی حرکت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ مندر کی انتظامیہ کو کوئی فرد میری نگرانی نہیں کر رہا ہے، تو میں آہستہ آہستہ سونے کی اس مضبوط تخت کی طرف بڑھا جس پر سومناتھ کا بت رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ کچھ فاصلے سے میں نے سومناتھ کی مورتی کو بار بار دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ بت کے پیچھے سونے کی دیوار نہیں بلکہ سنہری پردہ پڑا ہوا ہے۔ پھر میں نے پردہ ہٹا کر پیچھے جھانکا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں 2 سنہری ڈوریاں تھیں، اور ان ڈوریوں کا سلسلہ سومناتھ کے بت سے جوڑ دیا گیا تھا۔ مورتی کے حرکات کرنے کا بس یہی ایک راز تھا۔ جب پجاری ایک ڈوری کو کھینچتا تو سومناتھ کا ہاتھ فضا میں بلند ہو جاتا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد دوسری ڈوری کے ذریعے وہی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جاتا تھا۔ ڈوریاں کھینچنے والے پجاری نے مجھے حیرت سے دیکھا اور لڑکڑاتی زبان میں چیخ کر کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی تھی، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، تجھے بھی موت کی نیند سلا دیا جائے گا، اور اس راز پر ہمیشہ پردہ ہی پڑا رہے گا کہ سومناتھ اپنے ہاتھ کو کس طرح جنبش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پجاری نے کھڑے ہو کر کوشش کی، مگر فوراً ہی لڑکڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اپنی مذہبی رسم کے مطابق دوسرے ہندوؤں کی طرح اس پجاری نے بھی بہت زیادہ بنگ پی رکھی تھی، مگر وہ ابھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ پہچان لیے جانے کے خوف سے میں نے گلا گھونٹ کر اس پجاری کو ہلاک کر دیا، اور اسی رات مندر سے فرار ہو کر گجرات کے ایک گمنام علاقے میں چلا گیا۔ پھر وہاں سے نکل کر شہر در شہر ہوتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ گمراہیوں کی بھی بڑی عجیب داستان ہے۔ احمد سالار خاموش ہوا تو والی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ صرف گجرات کے برہمنوں کا کاروبار ہوس ہے، اس کی سوا کچھ نہیں۔ احمد سالار نے جواباً عرض کیا، وہاں ہر علاقے کی اپنی رسمیں ہیں، اپنے دیوتا ہیں اور اپنا مذہب ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کو بڑے عجیب انداز میں فریب دیے ہیں۔ گجرات ایک زرخیز اور مالدار علاقہ ہے، اس لیے وہاں کا برہمن بھی اپنے آپ کو دوسرے علاقے کے برہمنوں سے برتر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اہل ہند پر سومناتھ کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی پیچیدہ انداز میں ایک ڈھونگ رچایا، اور پھر وہ اپنے فریب کار منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ مختصر یہ کہ گجرات کے برہمن سومناتھ کے ذریعے نہ صرف سیم و زر کے انبار لگا رہے ہیں بلکہ ہندوستان کے بے خبر عوام کے دل و دماغ پر بھی حکومت کر رہے ہیں۔ برہمن بہت جلد اپنے اقتدار سے محروم ہو جائے گا۔ سلطان محمود نے پرجلال لہجے میں کہا، انسانی ذہن کی عیاریاں کب تک خالق و مخلوق کے درمیان پردے حائل کرتی رہے گی؟ بالآخر ایک دن ان تمام پردوں کو چاک ہو جانا ہے۔ پھر اہل ہند یہ راز جان لیں گے کہ ان کا معبودی حقیقی کون ہے اور وہ ان سے کس انداز کی پرستش چاہتا ہے۔ پھر جب والی غزنی خاموش ہو گیا تو احمد سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پیرہن کی جیب سے ایک سر بمہر لفافہ نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے احمد سالار؟ والی غزنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ محمد بن حسن بن علی عراقی کا مکتوب ہے جو انہوں نے بطور خاص سلطان معظم کے لیے تحریر کیا ہے۔ احمد سالار نے عرض کیا، یہ محمد بن حسن کون ہے؟ سلطان محمود نے دوسرا سوال کیا۔ والی غزنی محمد بن حسن کے نام سے قطعاً نہ آشنا تھا۔ محمد بن حسن بن علی عراقی ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جو عراق سے ہندوستان میں آ کر گجرات میں مقیم ہو گئے ہیں۔ احمد سالار نے والی غزنی سے ایک مرد مومن کا غائبانہ تعارف کراتے ہوئے کہا، محمد بن حسن گجرات کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے حال زار پر دن رات آنسو بہاتے رہتے ہیں، اور یہ وہی بزرگ ہیں کہ جن کی روشن آنکھوں نے مجھے ہندو پجاری کے لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ پھر آپ کے نام یہ خط دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں جلد از جلد ہندوستان کی حدود سے نکل کر غزنی چلا جاؤں۔
اور سلطان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گجرات کے مظلوم اور زخم خوردہ مسلمان اپنے مسیحا کا انتظار کرتے کرتے تک چکے ہیں۔ والی غزنی نے بڑی حیرت سے ایک مرد بزرگ کی روشن ضمیری کا ذکر سنا اور پھر محمد بن حسن کا بھیجا ہوا خط کھول کر پڑھنے لگا۔ محمد بن حسن نے بڑے قلندرانہ انداز میں والی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا: سلطان محمود، اللہ جل جلالہ تیری بلند اقبالی میں مزید اضافہ کرے اور تو دو جہانوں میں عزت کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرے۔ میں نے تیری فتوحات کے بہت سے قصے سنے ہیں اور ہمیشہ تیری درازی عمر کی دعائیں کرتا رہتا ہوں، اور شاید تو وہی شخص ہے جو گجرات پہنچ کر ظالموں کو ان کے گناہ کی ایسی سزا دے گا کہ تیرا حسن انصاف دیکھ کر ہندوستان کے ہر مظلوم کو قرار آ جائے گا۔ اے غزنی کے والی، میں برسوں سے تجھے خاموشی کے ساتھ پکار رہا ہوں، مگر تو نے ایک بار بھی میری صدائے درد نہیں سنی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تو کئی بار ہندوستان میں داخل ہو کر سرکش و نافرمان بت پرستوں کو شکست فاش دے چکا ہے، مگر ہم محکوم و مجبور لوگ آج بھی خوشی کے ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا تجھے احساس ہے کہ اللہ نے تیرے اور ہمارے درمیان ایک اٹوٹ رشتہ قائم کر دیا ہے، اور کیا اس رشتے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ تو ہمارے غموں کا مداوع کرے اور ہمیں اغیار و کفار کے جبر مسلسل سے نجات دلائے؟ محمد بن حسن کا خط پڑھ کر والی غزنی کے خون کی گردش تیز تر ہو گئی اور چہرے کا رنگ لہجہ بلہجہ متغیر ہو رہا تھا۔ گجرات کے اس خدا رسیدہ بزرگ نے آگے چل کر تحریر کیا تھا: سلطان، میں تیرے روبرو اپنا غم لیے بیان کر رہا ہوں کہ تو صاحب اختیار ہے۔ اگر تو بھی میری طرح مجبور ہوتا تو میں ہرگز اپنی زبان کو جنبش نہ دیتا اور ایک دن یہی رنج و الم برداشت کرتے کرتے زیر قبر چلا جاتا۔ تجھے خبر ہے کہ گجرات کے مسلمانوں پر برسوں سے آفات و مصائب کے کیسے کیسے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ بہت دن تو میں یہی سمجھتا رہا کہ تو ہم مظلوموں کی حالت سے بے خبر نہیں ہوگا، مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ تسخیر کے دیوانوں اور کشور کشائی کے متوالوں نے تجھے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جہاں تیرے دینی بھائی دردناک عذاب سے دوچار ہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں کیسا قیامت خیز واقعہ رونما ہوا؟ اے صاحب جاہ و جلال، تو نے اپنے امیران لشکر کی زبانی فتوحات کی خبریں تو بہت سنی ہوں گی، مگر آج ایک ایسی خبر کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لے جو بڑی روح فرسا اور بڑی جاں گداز ہے۔ یہاں سومناتھ پٹن میں ایک مفلس و نادار بوڑھی اور بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جوان لڑکا تھا جسے معمولی سی بات پر معتصب اور تشدد پسند ہندوؤں نے قتل کر دیا۔ میں اس عورت کا مقدمہ لے کر راجہ بھیم دیو کی عدالت میں پہنچا اور والی گجرات سے انصاف کا طالب ہوا۔ میرا خیال تھا کہ راجہ بھیم دیو اس مظلوم عورت کی تالیف قلب کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گا، مگر اس نے انصاف سے کام لینے کے بجائے مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب میں انتہائی شکستہ و نامراد حالت میں واپس جا رہا تھا تو راجہ بھیم دیو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا: آئندہ کوئی مسلمان داد رسی کے لیے میرے دربار کی طرف نہ آئے کہ میں نے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے۔ وہ ایک خدا کے ماننے والوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں،